تو جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، طاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر، وہی ہے پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ۔ طاغوت کیا ہے اور اسلام میں اس کو اتنا بڑا گناہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر لفظ طاغوت کو لے کر ایک بحث جاری ہے۔ ہم میں سے اکثریت نے یہ لفظ پہلی بار سنا ہوگا، اور وہ بھی اس کلپ کے وائرل ہونے کے بعد۔ دوسری طرف ہماری قوم کی ذہنی پستی کا یہ حال ہے کہ اس معاملے کی حساسیت کو جانے بغیر اس کے بارے میں میمز بنانے میں مصروف ہے۔ اس بحث کا آغاز ایک نجی ٹی وی کے پروگرام کے کلپ کے وائرل ہونے سے ہوتا ہے، جس میں ساحل ادیم عورتوں کے حقوق اور حقوق اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے طاغوت کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ طاغوت کے لغوی معنی حد سے تجاوز کرنا ہے، یعنی اللہ اور اس کی حدود کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینا اور اس کی اتباع کرنا۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے طاغوت کا انکار لازمی ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کے حقوق بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ لفظ طاغوت طغیہ سے نکلا ہے اور اسی سے لفظ طغیانی نکلا ہے۔ جیسا کہ دریا کا پانی اپنی حدود میں بہہ رہا ہو لیکن اچانک طغیانی کے باعث وہ اپنی حدود سے باہر آنے لگے، تو اس پانی کو آپ طاغوت کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کر کے کسی اور شے کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتا ہے، تو اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ یاد رہے کہ شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے، اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے والے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاغوت کہا اور اس کا انکار کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہاں ایک اور بات بھی غور طلب ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی عبادت، دین میں اخلاص اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے روک دے یا اس کا رخ اس طرف سے دوسری طرف پھیر دے، طاغوت کے زمرے میں شامل ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کا اپنا نفس جو آپ کو صبح اٹھنے اور نماز پڑھنے سے روکتا ہے، طاغوت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے حکمران اور عدالتیں جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے کچھ دوسری طاقتوں کے زیر اثر ہیں، طاغوت میں شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کفریہ نظام کو ماننے والے اور اس کا دفاع کرنے والے سب کے سب طاغوت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی شیطانی چالوں سے بچنے کی بارہا تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہیں طاغوت کا علم ہی نہ ہو وہ خود کو اس سے کیسے بچائیں گے؟ کیونکہ کفر و شرک اور طاغوت میں فرق یہ ہے کہ کفر و شرک میں انسان دانستہ طور پر اللہ کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود ٹھہراتا ہے، جبکہ طاغوت میں انسان کو علم ہی نہیں ہوتا اور وہ غیر دانستہ طور پر کفر و شرک کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس پروگرام میں ساحل ادیم اسی پوائنٹ کو ریز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی 95% خواتین کو طاغوت کا علم ہی نہیں۔ ان کو میک اپ اور فیشن ٹرینڈز کا تو پتہ ہے، لیکن اسلام کے بارے میں وہ بہت لا علم ہیں۔ اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ایک مرد کا اثر اس کی اپنی ذات یا اس کے گھر تک محدود ہوتا ہے، جبکہ عورت ایک پورے معاشرے کی تربیت پر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن یہ باتیں آج کل کی سو کالڈ فیمنسٹ کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو جس ہڈن ایجنڈا کے تحت لانچ کیا گیا ہے اس حوالے سے ہماری خواتین کی اکثریت ناواقف ہے، اور اپنی اسی لا علمی کی وجہ سے وہ اس لبرل معاشرے کو بلائنڈلی فالو کرتے ہوئے اپنا وہ مقام و رتبہ کھوتی جا رہی ہیں جس سے اسلام نے ان کو نوازا ہے۔ کیونکہ اسلامی معاشرے میں عورت کو جو عزت و مقام دیا گیا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ کی اس تمام معاملے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔